لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ہر روز قرآن اور اطرت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین، سورہ توبہ کی آیت کو آپ نے سنا، جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، تمہیں ان کے اموال اور اولاد حیرت میں نہ ڈال دیں، بس اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہی کے ذریعے ان پر زندگانی دنیا میں عذاب کرے اور حالت کفر میں ہی ان کی جان نکل جائے۔ قرآن مجید نے دنیا کی بے شمار نعمتوں سے مالا مال ہونا اور ہر قسم کے دنیاوی وسائل کا مالک ہونا، یہ سب کافروں کے لیے بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے تمام انسانوں کے لیے، یعنی اللہ کی ساری نعمتیں ہر انسان کے لیے ہے۔ اللہ اگر بارش کو نازل کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کہاں مومن کا گھر ہے، کہاں کافر کا گھر ہے۔ منکر، موافق جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی سب اس کی عطا کردہ بارش کے قطرات اور پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو بے شمار نعمتوں کو خداوند عالم نے اس دنیا میں عطا کیا ہے، جو کافروں کے لیے بھی ہے، لیکن یہی ساری نعمتیں کافروں کے لیے درد سر اور مصیبت اور عذاب کا ذریعہ بھی قرار دیا ہے خداوند عالم نے، کہ یہ خود ایک قسم کا دنیاوی عذاب ہے، دنیا میں وہ عذاب میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ آیت جو سورہ توبہ کی ہے، جو سے بیان کیا گیا، یا دوسری آیتوں میں اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے، یعنی قرآن کا کہنا ہے کہ کافروں پر عذاب کا ایک ذریعہ دنیا میں بے پناہ دولت کا مالک ہونا ہے، خوب دولتوں سے مالا مال ہیں وہ، یہ ایک عذاب کا ذریعہ ہے۔ دنیاوی ساز و سامان ہیں، کیونکہ ایک طرف یہی مال و دولت ان کو لالچی اور حریص بنا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے کہ ساری عمر بس اسی کو جمع کرنا، اسی کو اکٹھا کرنا، اس کو باقی رکھنا، دوسری طرف سے یہی ساری پریشانی رہتی ہے کہ اس کی کیسے حفاظت کی جائے، اس کی سیکورٹی کا کیا ہوگا، یہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا۔ سارا ہم و غم یہی ہے، دنیا کی نعمتوں کو کیسے جمع کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، اور جب یہ نعمتیں اکٹھا ہو گئیں، جمع ہو گئیں، تو پھر اب یہ ساری کوشش ہے کہ کس طریقے سے اس کی حفاظت کیا جائے، کیسے اس کو بچایا جائے، یہ ہمارے ہاتھوں سے چھننے نہ پائے۔ اہم مسئلہ اور سب سے بڑھ کر مرتے وقت ان مال و دولت سے آنکھیں بند کرنا ان کے لیے بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے، اور ہمیشہ ایسے لوگوں کی زندگی حسد، جیلسی اور مقابلہ کرنے، برابری کرنے میں گزر جاتی ہے۔ نتیجے میں ذہنی پریشانی اور دماغی بیماریوں میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، اور ہر قسم کی لذت مٹھاس، سارا مزہ ان کی زندگی سے ختم ہو جاتا ہے۔ توجہ فرمائے، فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، مثل الحریص علی الدنیا مثل دودۃ القز کلما ازدادت من القز علی نفسها لفا کان ابعد لها من الخروج حتی تموت غما۔ اس روایت میں ارشاد فرما رہے ہیں، لالچی انسان کی مثال دنیا کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ریشم کا کیڑا جتنا زیادہ بھی کوشش کرتا ہے، ریشم بڑھاتا جاتا ہے اور اپنے آپ کو الجھاتا جاتا ہے، پھنساتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس سختی اور لالچ میں وہ مر جاتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ بالکل ریشم کے کیڑے کی طرح ہے، جب وہ پتوں کو کھا کھا کے ریشم بناتا ہے تو اس کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم اسی
ریشم میں الجھتے جا رہے ہیں، پھنستے جا رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس سے نکل نہیں پاتا، اسے مر جاتا ہے۔ لالچی انسان کی بھی یہی مثال ہے کہ لالچی انسان خوب دولت جمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، خوب مالا مال ہو جاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس سے نکل نہیں پاتا، وہ ساری نعمتیں سب کچھ یہیں دھری رہ جاتی ہیں، رکھی رہ جاتی ہیں، اور وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ نتیجے میں اس بخل اور کنجوسی میں یا اس نعمتوں کے اکٹھے کرنے میں جو اس نے ہو سکتا ہے کہ غلط راستہ بھی اختیار کیا، اس کے بدلے میں سوائے عذاب، پریشانی، مصیبت کے، تو دنیا میں جب نعمتیں ملیں تو اس کے لیے عذاب مصیبت بن گئی کہ اس کی حفاظت کیسے کی جائے، اور آخرت میں مصیبت عذاب بن گئی کہ اس کا حساب کیسے دیا جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو وہ نعمتیں عطا کرے جس کا ہم حساب دے سکیں اور آسانی سے حساب کی منزلوں کو گزار سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔